السلام علیکم. وعلیکم السلام. کانت صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. کانت خلیل اللہ صاحب ڈاکٹر نہیں ہیں, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور پروفیشنل کریئر کو اپنے سماپت کرتے ہوئے ایکیڈیمکس کی سائڈ پہ آئے ہیں, اور اپنی جو آبزرویشنز ہیں 30-40 سال پروفیشنل کریئر کی, اور جو آپ کی مذہبی ایک مطالعہ ہے اس کا جو آپ نے ایک سنتھسس کیا ہے, وہ آپ نے فل ریزرو بینکنگ کے تصور میں اور زکوٰۃ کا ریپلیس کرنا ہمارے ٹیکسیشن کے نظام کو, اس پہ آپ نے کام کیا. کافی پہلے بھی ایک دو بار آئے تھے, میں خیال اب اس بات کو 6-7-8 مہینے ہو چکے ہیں کم از کم, تو وہ پوڈ کاسٹ بھی اگر آپ یہاں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر فل ریزرو بینکنگ پہ زیادہ تفاصیل ہیں, آج پھر دوبارہ اس کو دہرا دیں گے. لیکن ایک جو چیز آپ پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ جو ہمارا مین مسئلہ ہے غربت کا, اس کا جو حل ہے وہ صرف گڈ گورننس ان ریپلیسمنٹ آف بیڈ گورننس یا کرپشن نہیں ہے, ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے. وہ سر کیا ایلیمنٹ ذرا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہاں مطلب میں آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر مسائل تو بہت ہیں نا. یعنی اگر آپ اکنامک یا سوشل مسائل دیکھیں تو قرضوں میں آپ ہم ہیں, بہت بڑے قرضے ہیں ہمارے اوپر, گورنمنٹ کے خسارہ ہے, بہت مہنگائی ہے, ہم پچھلے 3-4 سالوں سے سہ رہے ہیں, انمپلائمنٹ ہے, لوگوں کو جابز نہیں مل رہی ہیں, جن کے پاس جابز ہیں وہ انڈر پیڈ ہیں. لیکن اگر آپ ان ساری جو مسئلوں کا کی جو بیس دیکھیں, اگر یہ آپ ایک مسئلے میں اس کو کرنا چاہیں تو وہ یہ کہ پاکستان میں کوئی 1/3 آبادی تقریباً, بلکہ 35 سے 40% لوگ ایسے ہیں کہ جو انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس پراپرلی کھانا پینا نہیں ہے, صاف پانی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. بچے جو ہے وہ 400 سے 500 بچے میں خلے ہضا سے مر جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے بچوں کے پاس چونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سہولیات نہیں ہیں, تو اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ اگلی ان کی جنریشن بہتر ہو جائے گی. پاورٹی ٹریپ کے اندر ہیں, اور یہ مسئلہ ظاہر ہے اس طرح کے حالات ہوں تو آپ اکنامکلی تو ترقی کرنے کا سوچا ہی نہیں, کیونکہ یہ لوگ بیچارے جب ڈیمانڈ ہی نہیں کر پاتے, کوئی چیز خرید ہی نہیں پاتے, تو جو کمپنیز ہیں, جو فرمز ہیں, وہ کیا بنائیں گی, کیا انویسٹمنٹ کریں گی, کیا امپلائمنٹ دیں گی. ہماری تو پوری جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ 40% سے جو ہے وہ ایک طرح سے ڈاؤن ہے. اس کے علاوہ کیونکہ ان کی صلاحیتوں پہ کوئی وہ نہیں ہو رہا, تو یہ کوئی چیز پروڈیوس بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور سوشلی تو ہمیں اندازہ ہے کہ ایک بڑا انسٹیبل ہمارا معاشرہ ہے. دینی طور پہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بات کرتے رہتے ہیں, مگر میرے خیال ہے سب سے اہم سوال ہم سے آخرت میں انہی لوگوں کے بارے میں ہوگا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. ایک اس میں لوگوں کا کچھ خیال ہے کہ جی پاکستان میں تو اب ایسے حالات آ گئے ہیں, بس باہر نکلو یہاں سے, نوجوانوں میں خاص طور پہ, کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے, اور یعنی کوئی مستقبل میں کوئی ہوپ ہی نہیں ہے, ہوپ لیس والی پوزیشن ہو گئی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو ایک بات ہے کہ جو بھی یہ مسائل ہیں یہ اپنی پالیسی چوائسیز ہیں, اور ظاہر ہے یعنی اپنے ہمارا ہی کیا ہوا ہے. اگر ہم 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کریں, ایک تو گورننس کا مسئلہ تو ہے, اس وقت ہم گورننس کی بات تو ہم الگ کر لیں, لیکن اگر اب جو سب سے بڑا دنیا میں جو اس وقت چیزیں ہوتی ہیں وہ معیشت یا فائنینس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. زیادہ تر مسائل, لڑائی, سب چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ پیسے کے پیچھے ہی ہو رہی ہوتی ہیں. تو دنیا میں جو ہے یا پاکستان کے اندر یہاں پہ معیشت کے, فائنینس کے 2 بڑے سسٹم ہوتے ہیں. ایک ٹیکس کا سسٹم ہوتا ہے, اور ایک جو ہے وہ منی کا سسٹم ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہ دونوں ہی سسٹم ریگڈ ہو گئے ہیں, یعنی اس طرح کے ہو گئے کہ یہ غریبوں کے اگینسٹ چلے گئے ہیں, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک ویسٹ یعنی کچھ ایک یعنی پریویلیج کلاس اٹھا رہی ہے. ٹیکس میں آپ دیکھیے کہ ٹیکس میں تقریباً ہم 50-60% جو ہے وہ ایک بڑے ہی خراب طریقے کا ٹیکس ہوتا ہے, سیلز ٹیکس, اس سے ہم لے رہے ہیں. غریب جس کے پاس کوئی انکم نہیں ہے, اس سے آپ ہر چیز پہ 18% ٹیکس لے لیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کی سے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ صابن اس کو خریدنا ہے, اس کے لیے بھی اسے 18% دینا ہے. تو ایک طرح سے یہ دنیا میں یعنی ٹیکسز کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں, مگر سب سے خراب ٹیکس یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جو غریب اور امیر سے برابر لیں. ایک صابن پہ جو چاہے امیر خریدے گا اس پہ بھی آپ 18% لے رہے ہیں جس کے پاس کوئی انکم نہیں ہے, اور ایک ارب پتی ہے وہ بھی اگر صابن خرید رہا ہے اس سے بھی آپ سیم لے رہے ہیں. تو ٹیکس کے بیسک رول کے خلاف ہے, اور یہ یعنی غریبوں کو بری طریقے سے مار رہا ہے, کیونکہ مہنگائی میں بھی اضافہ کر رہا ہے, ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہے. پھر کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ان کا پہلا دن جو گورنمنٹ کا شروع ہوتا ہے تو وہ 18ویں ترمیم میں 60% صوبوں کو دیتے ہیں, اور بقیہ وہ سود میں دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے لیے وہ قرضے لے رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں تو اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ قرضے چاہے سینٹرل گورنمنٹ یا جو ہے اسٹیٹ بینک منی پرنٹ کرے, نوٹ چھاپے, یا جو ہے وہ بینکوں سے قرضہ لے, دونوں صورتوں میں منی کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا ہے, زیادہ انفلیشن ہو جاتی ہے, اور اس سے مہنگائی ہوتی ہے. اور یہ مہنگائی بھی جو ہے نا یہ غریبوں کو ہی ہٹ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ جو امیر ہیں ان کے پاس تو ایسیٹس موجود ہیں, کسی کے پاس جو ہے ریل اسٹیٹ ہے, پلاٹس ہیں, اسٹاک چین میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنا اسٹاک چین اوپر جا رہا ہے.
تو ان کو تو اگر مہنگائی ہوتی ہے تو ان کو تو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو انفلیشن ہوتی ہے اس میں کچھ ونرز ہوتے ہیں کچھ لوزرز ہوتے ہیں، مگر جو فکس انکم پہ لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں وہ بری طریقے سے مارے جاتے ہیں. تو پہلے آپ نے ان کو انڈائریکٹ ٹیکس سیلس ٹیکس کے تھرو مارا، اور پھر آپ نے ان کو انفلیشن ٹیکس، یہ بھی ٹیکس ہی ایک قسم ہے کہ مہنگائی سے آپ اس کو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ کا ٹیکس وہ نہیں ہوتا کہ جو وہ کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، بلکہ گورنمنٹ کا ٹیکس وہ ہوتا ہے جو خرچ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو خرچ کرتی ہے اور کلیکشن میں اگر کوئی گیپ بھی ہے تو وہ منی چھاپیں گے، پیسے چھاپیں گے یا قرض لیں گے، اس سے مہنگائی ہوگی اور مہنگائی غریبوں کو ہٹ کرے گی. تو ہمارا ٹیکسیشن سسٹم جو ہے وہ بری طریقے سے مار رہا ہے. پھر اگر ہم منی سسٹم کی طرف جائیں تو جو ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے گورنمنٹ کا بڑا خرچہ ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی، سب سے بڑا اس کا انٹرسٹ کا خرچہ ہے. جی. اور وہ انٹرسٹ جو ہے وہ باہر نہیں جا رہا، اس میں سے 90% حصہ گورنمنٹ اپنے بینکس کو دے رہی ہے اور بینک اپنے کھاتے داروں کو دے رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس یعنی غریبوں کو خرچ کرنے کے لیے دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. ہر مہینے وہ تقریباً گورنمنٹ آف پاکستان بینکوں سے 400 بلین روپے لیتی ہے اور ان کو انٹرسٹ کی صورت میں واپس کر دیتی ہے. جب وہ انٹرسٹ کی صورت میں واپس کرتی ہے تو وہ بینکوں کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے، اس سے منی کا کیا پھیلاؤ یا انفلیشن بڑھتا ہے اور ہم سب مہنگائی سہتے ہیں، خاص طور پہ غریب جو میں نے بتایا. اور ہمارے آنے والی اولادیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہوں گی، وہ اس کا قرض ادا کر رہی ہوں گی، کیونکہ یہ منی جو کریٹ ہو رہی ہے یہ قرض کے ساتھ کریٹ ہو رہی ہے. ایک طرف قرض ہے، اس کے ساتھ ایک سکہ ہے جس کے دو رخ ہیں، یعنی ایک طرف لون دیا اور دوسری طرف منی کریٹ کر دی، جو ہم نے فل ریزرو بینکنگ کے اندر بات کی تھی. تو اسلام نے اس کے ان دونوں چیزوں کے لیے حل بتائیں، اور ان سلیوشنز کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا، اس پہ بات ہی ہم نہیں کر رہے. یعنی اب جیسے ٹیکس کے معاملے میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو روم اور ایران کے حکومتیں ہوتی تھیں وہ 40-50% جو ہے نا ٹیکس لیا کرتی تھیں. یعنی جو کسان پروڈیوس کرتا تھا 50% لے جایا کرتے تھے. جی. اور اس سے ظاہر ہے جب آپ زیادہ ٹیکس لیتے ہیں تو معاشی ایکٹیویٹی خراب ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جو آج پاکستان کا حال ہے، آج پاکستان میں دیکھیں نا جو کارپوریشن پہ کتنا ٹیکس لگایا ہوا ہے، سیلری پہ بھی کتنا ہیوی ٹیکس لگایا ہوا ہے. بہت زیادہ. تو ایسے ٹیکسز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مخالفت کی. ہم سود پہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں آپ کو حیرانی ہوگی کہ حدیثیں ٹیکسز کے بھی بہت خلاف ہیں. اور یعنی یہ کہا گیا کہ ٹیکس کلیکٹر جو ہے وہ انفرا ٹیکس کلیکٹر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. کئی اس میں موجود ہیں حدیثیں. تو ہمارے جو ٹریڈیشنل علماء ہیں ان کا ویو ہے، جیسے امام حنیفہ سے لے کے امام شافعی، احمد بن حنبل، ان کا ویو یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. صرف جو گورنمنٹ کے لیے جائز ٹیکس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے زکوٰۃ اور عشر بھی ایک زکوٰۃ کے قصے میں 2 ٹیکسز بتائیں. ایک ویلتھ کے اوپر ہے کہ آپ ویلتھ پہ جو آپ کی ویلتھ موجود ہے، جو آپ کے پاس دولت ہے، اس کا آپ 2.5% دیں گے اور دوسرا جو آپ کی پیداوار ہے اس پیداوار کا عشر 5 یا 10%. اگر زیادہ لیبر اس میں آپ کا یوز ہوئی ہے تو 5%، ورنہ 10% یوز کریں گے. تو اسلام نے بڑا ایک اچھا حل بتایا ہے کہ اس حل کے تھرو، اور آپ کو یہ بھی ہم زکوٰۃ کی ہم کلیکشن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور صدقے کا ورڈ جو قرآن میں یوز ہوا ہے، صدقہ میں کبھی جو زکوٰۃ کے یعنی انٹرچینج کے طور پہ یوز ہوا ہے، جو مین زکوٰۃ کی آیت ہے نا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین کے زکوٰۃ کے 8 مداد بتائی گئی ہیں. تو صدقہ اور زکوٰۃ کا ورڈ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ حکومت کو لازمی طور پہ لینا ہے، سارے اپنے صاحب نصاب امیروں اور غریبوں کو دینا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ دریائے فرات کے کنارے ایک جو ہے ایک جانور کا بچہ ہی مر جائے گا تو اس کی ذمہ داری بھی عمر پہ ہوگی. تو ایک پورا سسٹم تھا. تو زکوٰۃ کے نظام میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان سے کلیکٹ کرنا ہے، یعنی ٹیکسیشن بتایا گیا، اور یہ ٹیکسیشن بیسٹ ٹیکسیشن ہے، اس لیے کہ ویلتھ ٹیکس سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ کسی معاشی ایکٹیویٹی کو خراب نہیں کرتا، ڈائریکٹلی ویلتھ کے اوپر کسی اس پہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب امیر سے غریب کے پاس جاتا ہے تو یہ معاشی ایکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھاتا ہے. جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ اور عشر کو ہی پر اتفاق کیا جائے، کلاسیکل رائے یہ ہے، لیکن پروگریس آف ٹائم کے ساتھ، انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ اور ری نیشن اسٹیٹ پیراڈائم کے ساتھ کچھ تقاضے پبلک اسپینڈنگ کے اور کچھ ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. یعنی فارمل پروفیشنل آرمیز ہو گئیں، ڈیفینس بجٹس ہو گئے، پولیسنگ کا ایک فارمل نظام ہو گیا، کورٹس کا فارمل نظام ہو گیا. پھر انفراسٹرکچر اسپینڈنگ، اب صرف یہ نہیں ہے کہ سرکار نے کوئی مطلب فتوحات کی تو پھر اپنے امپائر کے اندر انہوں نے بڑی ساری کوئی گرینڈ ٹرنک روڈ بنا دی وغیرہ وغیرہ. اب موٹر ویز، ہائی ویز، ریل نیٹ ورکس، یہ آپ سب جانتے ہیں پبلک انفراسٹرکچر. پھر انرجی نیڈز جو ہیں ایک ملک کی، بجلی، پانی، گیس، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں یوٹیلیٹیز کو بھی شامل کر دیتا ہوں، مطلب یہ سیوریج وغیرہ اور یہ رننگ واٹر وغیرہ. تو پبلک گڈ جو ہیں سارے، ڈیفینس اسپینڈنگ جو ہے، اور پبلک ہیلتھ کیئر کو پبلک گڈس میں شامل کر لیں، ہیلتھ کیئر کو پبلک گڈس میں شامل کر دیتے ہیں، اور ایجوکیشن پھر اپنی قوم کی. یہ سارے ہیڈز کس میں جائیں گے؟ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ پیداواری زکوٰۃ عشر، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں.
تو وہ تو افیکٹ کرے گی پروڈکٹیوٹی کو. وہ ایک پروڈکٹیوٹی ٹیکس ہے, تو وہ افیکٹ کیسے آف سیٹ ہوگا ایگریگیٹ ڈیمانڈ سے؟ دیکھیں آپ کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو جدید ریاست ہے اس کے خرچے جو ہے وہ کس طرح سے, اگر ہم کوئی ٹیکس اور نہیں لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ٹیکس کے خلاف ہیں, اور ہمارے جو ہمارے فقہا ہیں ان کا بھی یہ تھا کوئی مستقل ٹیکس نہیں لگ سکتا. کوئی ایمرجنسی آ جائے, کوئی وار ہو جائے, تو اس صورت میں آپ لگا سکتے ہیں, مگر وہ عارضی ٹیکس ہوگا. سوائے یعنی مومنین مسلمانوں کی یا شہریوں کی نا مال اور ان کی جان محفوظ ہے, صرف ان کے اگر ان کے مال پہ حق ہے حکومت کا تو وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے, اور وہ عشر کی صورت میں پیداوار کے اوپر. تو اب آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ یہ جو ماڈرن ریاست ہے اس کے کام کیسے چلیں گے سارے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کے اندر جو ہے نا کلیکشن سائٹ پہ اگر دیکھیں زکوٰۃ پہ تو اتنی تفصیل یعنی اس پہ یہ تو بالکل ہے کہ مسلمانوں کے جو ہے وہ ویلتھ پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مسلمانوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی انکم پہ بھی ان کو حق ادا کرنا ہے. اس طرح کی بے شمار آیت موجود ہیں زکوٰۃ میں. خالی کل اگر ملا جلا کے دیکھیں تو 50 سے زیادہ, بلکہ میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ 80 تک آیات ہیں, ابوالکلام آزاد نے اپنی بک میں لکھا ہوا تھا. تو لیکن جو اسپینڈنگ سائڈ ہے جسے آپ کہتے ہیں فسکل پالیسی, وہ بڑی اسپیسیفک بتائی ہوئی ہے 8 مداد کہ یہ ان 8 جو ہے وہ ہیڈس کے اندر خرچہ ہونا چاہیے. ماڈرن ریاست میں اگر آپ دیکھیں تو جو لبرل اکانومسٹ ہیں نا وہ 2-3 چیزیں بتاتے ہیں کہ جی یہ 2-3 چیزیں ریاست کا کام ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی ریاست کو دفاع کرنا ہے, ٹھیک ہے, ڈیفینس کرنا ہے. دوسری بات وہ یہ کر رہتے ہیں کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن, کورٹس کا کام جو ہے وہ ریاست کا کام ہے, لا اینڈ آرڈر کا کورٹس کا کام ہے. ایک کام وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے بہت بڑے بڑے ادارے تو نہ بنائے, لیکن یہ کہ جو ہے وہ بیسک ایک دے دے جو بالکل غریب ہیں, ہینڈی کیپ ہیں, ان کے لیے سوشل پروٹیکشن کا کوئی کام ہو جائے. پھر جو ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جو ذرا سوشل ڈیموکریٹس ہیں وہ تعلیم کو اور کیا کہتے ہیں صحت کو اور سوشل سیکورٹی, ان تینوں چیزوں کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ زکوٰۃ کی مداد میں وہ ہیڈس دیکھیں نا, تو پہلی جو ان کی دو زکوٰۃ کی جو ہیڈس ہیں فقراء اور مساکین, اس میں ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ امام شافعی کا اس میں ویو یہ ہے کہ یہ جو 8 ہیڈز ہیں تو ریاست کو یا گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ایونلی وہ کرے, یعنی ہر ہیڈ پہ 12.5% ہو بنا دے تقریباً, مطلب کوشش کرے اس کی. ظاہر بالکل آپ ہارڈ وہ تو نہیں. تو اگر یہ فقراء اور مساکین کو, وہ امام شافعی کا کہنا ہے کہ اس میں یہ دونوں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, یعنی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ایک طرح اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اس نے تقریباً دو دفعہ ان کا نام لیا, یعنی 25% ان کے لیے مختص کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کی بیسک سوشل پروٹیکشن ہے, اور یہ بہترین سوشل پروٹیکشن ہے. یعنی اگر امریکہ میں آپ دیکھیں نا سوشل سیکورٹی ہو رہی ہے, وہ آپ دیکھیں 20-25 سال میں جب آپ جاب شروع کرتے ہیں تو آپ کی تنخواہ سے کٹنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے, کمزور ہوتے ہیں. اور جب 60 سال میں آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو زیادہ تر آپ کو سوشل سیکورٹی, جب آپ کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں, سب چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور ان کی بڑا ہیوج خرچہ ہے سوشل سیکورٹی, انٹر جنریشنل ایک قسم کی بوروئنگ ہی ہے. جی تو یہ تو ایک طرح سے وہ خرچہ بہت ہے اس کے اوپر. لیکن اگر آپ اس میں دینے والے سوچیں کہ دینے والے بالکل وہ لوگ ہیں جو شروع ہو رہے ہیں, اور لینے والے وہ ہیں کہ جو بالکل کمفرٹیبل ہیں یا جن کے پاس پیسے آ گئے ہیں, زندگی بھر میں کما لیا ہے. تو ایک لحاظ سے زکوٰۃ کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی آپ کو کنٹریبیوٹ نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس جیسے ہی یعنی اگر آپ غربت میں جاتے ہیں تو آپ کا حراست کا حق ہے کہ آپ کو پیسے دے. تو یہ جو غریب مسکین ہے ایک پروٹیکشن کے لیے آپ نے دے دیا, یہ تو بیسک ریاست کا کام ہے. اس کے بعد پھر 2 مداد ہیں, جو 2 ہیڈز ہیں, وہ ہیں کہ ڈیٹ میں چلا گیا ہے. بندہ امیر ہے لیکن کسی وقت ہو جاتا ہے, کسی مصیبت میں پھنس گیا, کوئی بڑا حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ, کوئی بڑا مرض اس پہ لاحق ہو گیا, تو کوئی ڈیٹ اس پہ چڑھ گیا, اور یا کوئی قیدی ہیں. اور ماڈرن فارم میں اس زمانے میں تو یعنی غلاموں کی بات ہوتی تھی, آج غلامی کی بہت اور ساری قسمیں. تو یہ جو 2 ہیڈز ہیں یہ ایسی ہیں کہ جو ایمرجنسی کے ہیں, کہ یعنی وہ فقراء اور مساکین کے علاوہ بھی دو ایک طرح سے بتائی گئی ہیں کہ قیدی, میڈیکل ایمرجنسی بھی شامل ہوگی اس میں. دیکھیں جو بھی مجبوری ہے, ظاہر ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور ٹیکس شامل نہیں ہے اور کوئی اور ٹیکس نہیں لگا سکتے, تو ظاہر زکوٰۃ سے ساری چیزیں ہی ہونی ہیں. تو یہ 2 ہیڈس تو یہ بتائیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ریاست جو ماڈرن ریاست میں بات ہوتی ہے ایک دفاع کی بات ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر کی بات ہوتی ہے. تو ہمارے جو ٹریڈیشنل علماء تھے وہ فی سبیل اللہ کا جو وہ ہیڈ ہے, اس کو جو ہے وہ فائٹرز کے لیے ہی کیا کرتے تھے, کہ دفاعی یعنی دفاع کرنے کے لیے اور جہاد کے لیے. ان کا یہی ویو تھا. آج ظاہر ہے ہم یہ بھی ویو لیتے ہیں کہ آج کے اس میں اسلام کے ابلاغ کے لیے اور بھی جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی سبیل اللہ, لیکن اس کا پرائمریلی جو ہے جو یعنی ہمارے جو فقہا ہیں امام ابو حنیفہ, ان کا جنرلی ویو یہ تھا کہ جی آرمی کا جو خرچہ ہے اس میں 1/8 بجٹ کا, 1/8 بجٹ کا بہت کم نہیں ہے. ہاں,
ہاں پہلے اس پہ ہم آج اب اس وقت کتنا اس وقت ہم proportion تقریباً ہوگا؟ اچھا اس وقت اتفاق کی بات ہے ہمارے آرمی پہ جو خرچہ ہو رہا ہے میرے خیال ہے ٹوٹل اس کا ٹوٹل جو ہم As a proportion of کلیکٹ کر رہے ہیں budget, میرے خیال ہے 13-14% ہے. پینشن کو آپ الگ ہٹا لیں تو 13% ہی ہے. وہ بہت یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے جو آرمی. حالانکہ ہماری آرمی میں میجر یعنی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو سیلریز کے اوپر جا رہی ہیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں ہم؟ کس چیز کو؟ اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں اس میکنزم میں زکوٰۃ والے؟ جب آپ نے ابھی تک آپ نے جو ہیڈز گنائے ہیں. نہیں میں آگے بتا رہا ہوں نا, ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کیا. اچھا یہ ہو گیا کہ آرمی کا ہو گیا, یہ سوشل پروٹیکشن ہو گیا. عاملین زکوٰۃ جو ہے نا, عاملین زکوٰۃ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو کا کہ پورے نظام کے اوپر جو لوگ ان کے پیسے بھی اس سے جائیں گے نا, تیسرے نمبر کا وہ ہے. تو ایک زکوٰۃ بیسڈ اکانومی جہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, جہاں پہ زکوٰۃ لینے کا کام جو ہے اور زکوٰۃ دینے کا کام, زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن, شرک و اسٹوریج, یہ سارا یعنی میجورٹی تو جو ہے وہ سمجھیں گورنمنٹ کا جو عمال جو لوگ ہوں گے ان کا خرچہ عاملین زکوٰۃ میں آنا چاہیے. اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے عباسی خلفاء تک زکوٰۃ کا نظام رہا ہے. تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کے جو یعنی جو گورنمنٹ کے خرچے ورچے ہوتے تھے, جیسے یعنی آپ یوسف قرضاوی کے بک پڑھیں تو اس میں انہوں نے کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے علماء کا یہ ویو تھا کہ یعنی جو آپ کے ججز ہیں, جو گورنرز ہیں, ان کی سیلری بھی عاملین زکوٰۃ میں سے ہوگی. اور یہ اچھی بات ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ امام شافعی کی جو بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کا خرچہ زیادہ نہیں بڑھے گا, یعنی 12.5% اگر 1/8 ہے تو اتنا ہی اس میں رہنا چاہیے. پھر ایک گورنمنٹ کا بڑا کام جو ہے, جو ریاست کا کام ہے, وہ ہے یہ انفراسٹرکچر بلڈ کرنا. تو انفراسٹرکچر بلڈ کرنا, میں ریکیپ کر دیتا ہوں, 1/8 یہ 2 لاکھ گئے فقراء اور مساکین کے. جی یہ بالکل یہ وہ لوگ ہیں کہ ہاں جو بالکل یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو پھر آپ نے 1/4 لگا دیا ایمرجنسی کے اوپر. ہاں یعنی جو جیسے اس میں قیدی ہیں, اس میں ڈیٹ والے ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ جو فقراء اور مساکین میں تو نہیں آ رہے لیکن کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, ڈیٹ میں پھنس گئے ہیں. جی تو ہاف کا بجٹ اس پہ لگ گیا لوگوں کے پاس. اب اس ہاف بجٹ کے اندر جو چار حصے رہ گئے ہیں, اس میں ایک آپ نے کہا کہ ڈیفینس پہ لگا سکتے ہیں, ایک حصہ آپ نے کہا کہ جو زکوٰۃ کو ایکچولی کلیکٹڈ اور پورا جو یعنی آپ کی گورنمنٹ کی مشینری دیکھیں زکوٰۃ 25% آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ مشینری اور ملٹری بجٹ کے لیے بچ جائے گا. تو اگلا جو 25% ہے وہ, اور ایک ہے مؤلفۃ القلوب کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی یعنی اس میں اس ہیڈ کے اندر ایسا کا جو اسلام کے ابلاغ کے لیے کسی کو کا دل وہ کرنا ہو. تو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں یہ کیا تھا, اس ہیڈ کو یہ کہا تھا کہ اب اسلام طاقتور ہو گیا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے کہا تھا. تو آج بھی ریاست کے پاس یہ میں یعنی ڈاکٹر حمید اللہ کی بک پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ریاست کا ایک فنڈ ہے کہ جس میں وہ اپنے اسلام کے ایجنڈے کو, اپنی چیزوں کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ریسرچ تو خیر فی سبیل اللہ بھی آ سکتی ہے. یہ مؤلفۃ القلوب کا مطلب یہ کہ لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرنا. اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں, ان کو بھی دینا اس میں وہ ہے, ان کے نقصان سے روکنا. ٹھیک ہے, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو آپ کو اور موٹیویٹ کرنا ہے. مثلاً آج کے دن میں بلوچستان میں ذرا نرمی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو گرانٹ گفٹ مل جائے, مؤلفۃ القلوب کے اس میں ان کو بالکل آنا چاہیے. دیکھیں ان کو اگر ریاست سے شکایت ہے اور ریاست سمجھتی ہے تو اس میں تو اس کو تو ڈاکٹر حمید اللہ نے تو بڑا اچھا لکھا ہے کہ یہ ریاست کا سیکرٹ فنڈ ہے کہ جہاں بھی وہ چاہے وہ خرچ کر سکتی ہے. اور جو میں نے پبلک آڈٹ تو ہوگا نا. ہاں پبلک آڈٹ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہونی چاہیے پاکستان. یہ بات صحیح, یہ بات صحیح. اور آخری جو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ انفراسٹرکچر کے لیے جو بات ہو رہی ہے نا, تو اس میں جو ہے امام ابو یوسف نے تو خیر یہ بھی تھا کہ وہ ابن السبیل جو فی سبیل اللہ میں بھی اس کو انکلوڈ کرتے تھے کہ اس میں بھی روڈیں وغیرہ شامل ہیں. ابھی میں نے جو ریسنٹلی جن لوگوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر اشتہاد کیا, ڈاکٹر حمید اللہ ہیں یوسف, ان کا ابن السبیل ہے, مسافر کے اس میں جو ہے وہ سارا انفراسٹرکچر کا بھی چیزیں شامل ہیں. تو اگر آپ یہ طے کریں کہ بھائی گورنمنٹ کوئی اور ٹیکس نہیں لے سکتی,
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حدیثیں ربا کے یہ جو خلاف آپ نے 8 جو ڈسٹریبیوشن بنائی ہے یہ کوئی ہم پابند نہیں ہے کہ 12.5 12.5 ہی ہو. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں امام شافعی کا ویو تو یہ ہے کہ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہی پرسنٹیج ہو. امام ابو حنیفہ کا اس میں یہ ہے کہ نہیں، اس میں فلیکسیبلٹی ہے، لیکن یہ کہ اگر 8 مداد بتائی ہیں اور فقراء اور مساکین کا 2 دفعہ نام لیا ہے تو اس میں اس بات میں لاجک بالکل موجود ہے، کیونکہ ایک ہی طرح کے ہیں نا فقراء مساکین، تو اس میں بالکل لاجک موجود ہے کہ جتنی کوشش ہو. اور یہ آپ کو دیکھیں فسکل پالیسی کیا ہے، فسکل پالیسی یہ کہ گورنمنٹ خرچ کہاں کر رہی ہے. تو ایک طرح سے اسلام نے پوری آپ کو ایک فسکل پالیسی بتا دی ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ کا کام ہے. سب سے پہلے 2 انہوں نے کام کہ سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ تم اپنے غریبوں کو پروٹیکٹ کرو، کیونکہ اگر تم غریبوں کو پروٹیکٹ کرو گے تو اس سے جو ہے وہ تو ان کے لیے بھی ضروری ہے اور وہ پورے معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کے جو ہے وہ 2 زکوٰۃ کے جو نام ہے اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو اس کا تزکیہ ہے، ٹھیک ہے نا، تزکیہ کے صفائی، اور ایک اس کا جو ہے وہ معنی ہے گروتھ. اچھا جنرلی لوگوں کا ہم جب پوچھتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ شاید گروتھ اور جو ہے اس شاید آخرت میں ہمیں ملے گا، آخرت میں بالکل ملے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پرسنل جو ہے وہ جو ہم کیا کہتے ہیں ہمارا بزنس ہے وہ گرو کر جائے گا، ہم زکوٰۃ دیں گے. مراد ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے آپ کو لگتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک بات جو آج کی اکانومی آپ کو ثابت کر رہی ہے کہ جو اکنامسٹوں کے پاس جائیں گے تو وہی بتائیں گے کہ جب آپ نے 1 لاکھ روپے اگر آپ کسی غریب کو دیں گے تو جو وہ خرچ کرے گا اس خرچ کرنے سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اس سے چیزیں خریدیں گے، اس فرم کی سیل بڑھے گی، امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اگر زیادہ ہوگی انویسٹمنٹ ہوگی، اور اگر امیر کے پاس رہیں گے تو شاید جمع رہ جائیں. تو یہ جو وہ ہے نا غریب کے خرچ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکنامی جو ہے نا وہ ایک گھر کی طرح نہیں ہوتی ہے. گھر میں ایک ہے کسی صاحب کی جو ہے وہ 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ 1 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور 1 لاکھ روپے بچا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھی بات ہے، بڑا سیف رینی ڈے کے لیے بچا کے رکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے. اکنامی اس طرح نہیں چل رہی ہوتی. اکنامی میں جو آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کسی کی انکم بنتی ہے. تو اگر آپ نے خرچ کم ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پوری اکنامی نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے امریکہ اور یورپ میں کیونکہ انیکوالٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ اپنی ڈیمانڈ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہر تھوڑے دنوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتے ہیں تاکہ اور لوگ جو ہے قرضہ لیں اور خرچ کریں. تو زکوٰۃ نے تو اتنا زبردست سسٹم بتایا ہے کہ بھائی تم امیر سے جب غریب کو دو گے تو خود ہی تمہارا خرچ بڑھے گا، جس سے انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی، جس سے امپلائمنٹ بھی بڑھے گی. تو یہ جو گروتھ کا لفظ ہے زکوٰۃ کا، یہ آج جدید اکنامی ثابت کر رہی ہے کہ اگر آپ یہ والا سسٹم آج نافذ کریں گے. سب ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہم انفراسٹرکچر، گورننس اور ڈیٹ سروسنگ کو نکال دیں، بٹ انفراسٹرکچر، گورننس، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، پبلک گڈس پہ اور ڈیفینس پہ کل ملا کے ایز اے پرپورشن آف بجٹ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت اگر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا جو میجر خرچہ ہے نا جو گورنمنٹ کے پاس جو جمع ہوتا ہے 55% تو چلا جاتا ہے کیا کہتے ہیں ڈیٹ سروسنگ کے اوپر، ٹھیک ہے. اس کے بعد 13-14% جو ہے میرا خیال ہے آرمی کے اوپر ہے، اس کی پینشن الگ ہے، میرا خیال ہے ملا جائے تو شاید 18-20% چلے جائیں گے. گورنمنٹ کا خرچہ 7-8% اس کا ہوگا، ٹوٹل ٹیکس کا 7-8% پینشن کا ہوگا. لیکن اگر 60% آپ اس میں ڈال رہے ہیں، سود میں ڈال رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس روم اتنا بچتا نہیں ہے نا. تو جو میں نے پچھلی دفعہ ہم نے میٹنگ میں بات کی تھی، جو ہماری پوڈ کاسٹ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا فل ریزرو بینکنگ سسٹم ہے جو ریئل معنوں میں انٹرسٹ فری ہے، کیونکہ آج کل جو ہم انٹرسٹ فری کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ جو بینکنگ سسٹم جو منی کریٹ کر رہا ہے یہ ایک ماڈرن زمانے کا ایک ربا کی طریقہ ہے کہ آپ 100 روپے بینک میں رکھوائیں، بینک 100 روپے آپ کے پاس بھی ہوتے ہیں، اس میں سے 95 روپے وہ کسی اور کو لون دے کے کریٹ کر دیتا ہے. اور ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ 5% ریزرو ریشو کے تھرو 20 ٹائمز منی کریٹ کر دیتا ہے. گورنمنٹ آف بینکوں کے پاس 30 ٹریلین کے ڈپازٹ یا 32 ٹریلین کے ہوں گے، صرف 2 ٹریلین کا کیش پڑا ہے. تو وہ منی جو کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے، اس سے اکنامک انسٹیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بینک کے اور مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، اکانومی فائنینشلائز ہوتی ہے، امیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے. جی پچھلی آپ اس میں ہم نے کلیئرلی بات کی تھی کہ اگر آپ صحیح معنوں میں آج آپ ربا کا یعنی فل ریزرو بینکنگ انٹرسٹ فری سسٹم بتائیں جس میں آپ منی کریشن پاور 3 کام کریں. آپ منی کریشن پاور آپ بینکوں سے لے لیں، اور منی جو کرنسی اور یا جو منی نیو منی کریٹ ہو وداؤٹ ڈیٹ ہو. ابھی ڈیٹ اور منی ساتھ ساتھ کریٹ ہو رہے ہیں، ایک سکے کے 2 رخ ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جتنی کریٹ کریں وہ ریئل اکانومی میں خرچ کریں، غریبوں کو دے دیں. آپ پاکستان کی اگر اکنامی منی کریشن کی ریمائنڈ کیجیے گا آڈینس کو، منی کریشن کی فارمولے کیا پوزیشن کیا تھی کہ کیوں منی کریشن یا کب منی کریشن جسٹیفائی ہوتی ہے اس فل ریزرو بینکنگ. اس کی میں تھوڑی سی تاریخ بتا دوں کہ یہ جو 16ویں-17ویں صدی میں سب سے پہلے زمانے کے جو بینکرس ہیں نا وہ گولڈ اسمتھ ہے، سونار، ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس نا سکے رکھواتے تھے جو گورنمنٹ نے ڈھالے ہوتے تھے، یا ان کے پاس سونا رکھواتے تھے اور وہ ان کو جو ہے رسیدیں دے دیا کرتے، IOUs.
اور وہ آیوز پہ کی بیسس پہ جو ہے ٹرانزیکشن ہوتی تھی. وہ انیشیل زمانے کے یہ نوٹ ہوا کرتے تھے, یعنی اور ان سناروں نے یا وہ انیشیل ٹائم کے جو بینکر نے سوچا کہ بھائی لوگ سونا لینے تو نہیں آتے, تو اگر ہم نے 100 تولہ 100 جو ہے وہ سکے ہیں ہمارے پاس, تو ہم 100 کی جگہ 200-300 رسیدیں ایشو کر دیں. تو اس زمانے میں تو یہ بڑا فراڈ سمجھا گیا کہ بھائی یہ کون سا فراڈ ہے کہ تمہارے پاس رسیدیں ہیں نہیں اور تم یہ سونا ہے نہیں, رسیدیں ایشو کر رہے ہو. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر منی یعنی کرنسی بڑھ جائے اور چیزیں کی جو ہے ٹرانزیکشنز کم ہوں تو مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے اور مسائل ہوتے ہیں. کوئی سونار جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گیا, جو آج کل بینک رن ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے 1840 میں بینک آف انگلینڈ نے نا یہ طے کیا, انگلینڈ کی گورنمنٹ جو زمانے میں ڈومیننٹ پاور تھی, اس نے سب پرائیویٹ بینکوں کو منع کر دیا کہ بھائی آپ منی کریٹ نہیں کر سکتے, جو بھی نوٹ کریٹ ہوگا وہ ہم کریں گے. سب کو منع کر دیا, اور انگلینڈ کو دیکھا دیکھی سارے یورپ سارے امریکہ نے بھی اس کو فالو کر لیا. لیکن اور یہ پرائیویٹ منی کریشن ختم ہو گئی 1840 میں. لیکن گزشتہ 200 سالوں میں یہ ہوا کہ جو پیپر کرنسی ہے نا, اس جو پہلے 90% جس ٹرانزیکشن اس سے ہوتی تھیں, اس کی جو ہے وہ مقدار کم ہوتی گئی, اور آہستہ آہستہ جب بینک اکاؤنٹس میں جو ہیں جو نمبروں میں منی ہے اس سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے, ڈیجیٹل کرنسی جسے آپ کہیں. تو اس وقت دنیا میں پوزیشن یہ ہے کہ 3% جو ہے نا وہ منی یا کرنسی جو ہے وہ ہارڈ کرنسی ہے جو سینٹرل بینک نے چھاپی ہوتی ہے, جیسے ساورن کرنسی کہتے ہیں. اور 97% کرنسی کون سی ہے, بینکس نے کریٹ کی. اور بینکس کس طرح کریٹ کرتے ہیں, لون کی صورت میں کریٹ کرتے ہیں. یعنی جب وہ کسی کو لون دیتے ہیں, جیسے اگر میں فار ایگزامپل میزان میں جاؤں, ان کا اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے, میزان میں جاؤں 1 لاکھ روپے جو ہے وہ دینے ہوں, یا کسی اور ہم بینک کی مثال لے لیں, حبیب بینک کے اندر جاؤں کہ مجھے 1 لاکھ روپے تو میں 1 لاکھ روپے حبیب بینک میں جمع کراؤں گا, اور 1 لاکھ روپے جو ہے وہ اس پہ اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. اگر بینک جا کے حبیب بینک مجھے 1 لاکھ روپے کا لون دیتا ہے تو بھی وہ یہ کرے گا میرے ڈپازٹ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ڈال دے گا. تو یہ جو منی جو کریشن ہو رہی ہے, یہ نئی منی کریٹ ہو رہی ہے. ہر مہینے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان بینکوں کے پاس جاتی ہے, 400 بلین روپے کا لون لیتی ہے, ٹھیک ہے, اپنے بجٹ کے اخراجات کو پورے انٹرسٹ پے کرنے کے لیے. اور وہ 400 بلین ایک ہاتھ سے لیتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے بینکوں کو واپس کر دیتی ہے انٹرسٹ کی صورت میں. جب وہ انٹرسٹ کی صورت میں بینکوں کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں تو اس سے منی کا پھیلاؤ بڑھتا ہے, زیادہ منی ہو جاتی ہے, اس سے مہنگائی ہوتی ہے, اور وہ میں نے آپ کو بتایا غریبوں کو ہٹ کرتی ہے بری طریقے سے. اور دوسری سائڈ اس کی کیا ہوتی ہے, گورنمنٹ کا ڈیٹ چڑھتا ہے جو ہمارے آنے والے نوجوانوں کو آگے پے کرنی پڑے گی. تو ہم ایک ایسی جنریشن ہے کہ مہنگائی خود سے آ رہے ہیں اور اگلے کو جو ہے وہ ڈیٹ میں ڈال رہے ہیں. تو فل ریزرو میں نے آپ کو بتایا کہ فل ریزرو بینکنگ کے اندر یہ جو پاکستان کا جو پورا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ ایک پالیسی سے ختم ہو سکتا ہے. ڈومیسٹک ڈیٹ کا مطلب جو تقریباً 90% انٹرسٹ یہاں پہ جا رہا ہے اندرونی جو, اور ظاہر جب آپ نے انٹرسٹ ڈیٹ ختم کر دی. آڈینس کو بتا دیں کہ سب سے بڑا بورور پاکستان میں خود پاکستان اسٹیٹ ہے. جی اس وقت جو بینکوں نے جو کے پاس ہم جو ڈپازٹ رکھواتے ہیں اس میں سے بینکوں کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے 70% گورنمنٹ کو لون دیا ہوا ہے, اور گورنمنٹ اپنے غریب عوام کا پیٹ کاٹ کے ان کو جو ہے وہ انٹرسٹ دیتی ہے. ان کے ٹریجری بلز ہیں, بانڈز ہیں. سر پرائیویٹ بینکنگ فیملیز کو اگر ہم ایک پارک میں اکٹھا کر لیں ساروں کو, ٹھیک ہے, اور آدھے گھنٹے کے لیے کوئی پارک کی طرف مت دیکھے اور قانون وہاں سے ہاتھ اٹھا لے, کیا خیال ہے, یہ بہتر حل نہیں ہے کہ ایک ہی حلے میں مطلب نہیں میرا خیال دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں دو لوگوں میں پرائیویٹ بینکوں کے اندر بھی بہت اچھے لوگ بھی ہیں. Why do you think پرائیویٹ بینکنگ اتنا بڑا جن بنی ہے, ریل کوسچن ہے. دیکھیں پرائیوٹ بینکنگ اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے. بینکنگ جو ہم they are a part of the state. ہاں مطلب میں کہہ رہا ہوں بینکنگ کیا چیز ہوتی ہے. بینکنگ ہم نے جو یعنی اگر آپ اکنامکس کی بکوں میں دیکھا ہو تو اس میں کیا بینکنگ کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈپازیٹر سے پیسے جمع کرتے ہیں جی, اور وہ کسی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں جا کے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا یہی کام ہے نا. اور یہ ان کا اس سے کہتے ہیں کہ اکنامی اس میں یعنی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں لگائیں گے تو آگے اکنامی گرو کرے گی. اس وقت بینکس کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو 2 کام کر رہے ہیں. وہ ایک تو یہ کہ وہ فریکشنل ریزرو, کیونکہ ان کو گورنمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ 5% اپنے پاس رکھو اور 95% لون دے دو, تو اس ریزرو کے تھرو وہ منی کریٹ کر رہے ہیں. یعنی جیسے ہی میں نے بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کرایا, بینک نے 5,000 اپنے پاس رکھے, 95,000 آپ کو لون دے دیے, ڈبل ہو گئی منی فوراً ہی. اور آپ نے جا کے کسی کو پیمنٹ کی, اس نے ڈپازٹ رکھوائے, اس نے دوبارہ اس کو کریٹ کر دیا جو ہم نے بات کی. کہ تو ایک تو وہ منی جسے آپ کہتے ہیں آؤٹ آف تھن ایئر یا میجک منی کریٹ کر رہے ہیں, جس سے مہنگائی ہو رہی ہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ, اور دوسرا یہ کہ وہ کسی پروڈکٹیو کام میں نہیں ڈال رہے. وہ مینلی ان کے لیے, کیونکہ ان کے بینک ایسے میں 2 کام کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک ان کا کام ہے اسٹوریج کا, کہ منی کو اسٹور کر لیں, جیسے ہم بچپن میں ہوتے تھے نا گلک میں پیسے ڈالتے تھے, محفوظ ہے. اور ایک کام ان کا یہ ہے کہ بینک آگے انویسٹمنٹ کرے, لینڈنگ کریں. یہ دونوں کام آپس میں نا کنفلکٹنگ ہے, ٹینشن ہے ان میں ایک وہ ہے
کیونکہ وہ بینک میں جب پیسے لیتے ہیں بینک تو ان کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ جب چاہے آپ نکال لیں, لیکن آگے محفوظ بھی ہیں اور جب چاہے نکال لیں, اور آگے وہ لانگ ٹرم پہ دیتے ہیں اور غیر محفوظ ہیں. تو میں جو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلامک بینک بھی کیوں یہ مداربہ اور مشارکہ کیوں نہیں کر پا رہے, کیونکہ جب آپ اس طرح کی منی آپ کے ہاتھ میں ہو کہ جب چاہے نکل جائے, اور یا وہ جو ہے وہ رسک فری بیسس پہ ہو, تو آگے آپ کسی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ, کیونکہ پروڈکٹیو جو بھی آپ کرتے ہیں اس میں رسک تو ہوتا ہے, رسک بیس چیز, جبھی تو وہ حلال انکم ہوگی کہ آپ نے تجارت کر رہے ہیں. سارے نان پروڈکٹیو مینز میں ڈال دیتے ہیں. ہاں, وہ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کو تلاش کرتے ہیں گورنمنٹ لے لے, تو گورنمنٹ لے لے, رسک فری ہے, اور ہمیں سب سے آسان, اور گورنمنٹ سیکورٹیز بیچ بھی سکتے ہیں, وہ ضرورت پڑی تو انہوں نے بیچ دیا. دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کمپنیز میں جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹ بیس کانٹریکٹس کریں, نام اس کے وہ کچھ بھی رکھ رہے ہیں, وہ رسک شیئر نہیں کرنا چاہتے. کریڈٹ کارڈ, مداربہ, مشارکہ, گاڑی, اجارہ جو ہے, اجارہ یا جو آپ نے اس میں آپ نا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کرائے پہ چیزیں دے دیں, مطلب بزنس انویسٹمنٹ نہیں کر پاتے, کوئی فیکٹری لگا دیں. تو ہم جو فل ریزرو بینکنگ میں کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا, جو آپ کی جو اسٹوریج ہے اور جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے یا لینڈنگ ہے, ان دونوں کو الگ کر دیں گے. ان دونوں کو الگ کرنے کا مطلب ہے کہ جو منی ہے یا کرنسی ہے وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی, اور ڈیٹ ایک الگ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے پرانے زمانے میں, یعنی اب 20-25 سال پہلے پکیک ہوا کرتے تھے, انویسٹمنٹ بینکس ہوا کرتے تھے. انویسٹمنٹ بینکس میں لوگ پیسے رکھوا کے اس کو یوز نہیں کر سکتے تھے. آپ نے پیسے رکھوائے, اس کو پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں لگا, اس میں آپ کو رسک بھی پتہ ہوتا تھا کہ رسک وہ لانگ ٹرم بیسس پہ ہوتے تھے. تو فل ریزرو میں یہی بات ہے کہ جو ڈپازٹ بینکس ہوں گے ان میں پیسے ہوں گے آپ کے, مگر وہ پیسوں سے آپ ٹرانزیکشن کر سکیں گے, اس پہ آپ کو کوئی ریٹرن نہیں مل رہا ہوگا, کیونکہ آپ کو رسک تو لے نہیں رہے. آپ نے یہ الگ کیا تھا نا میرا خیال ہے اپنے ماڈل میں. تو یہ پورا یہ, اور اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اپنے پاس سے آپ پیسے نکالیں گے اور وہ بینک کے انویسٹمنٹ سیکشن میں لگائیں گے. وہی پیسہ آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کے وہاں جائے گا اور وہاں سے کسی کمپنی میں جائے گا. جس طرح 5,000 کا نوٹ ہے نا, میں نے اپنے پاس سے آپ کو نکال کے دیا تو آپ کے پاس چلا گیا, آپ نے کسی اور کو دیا, وہی نوٹ موو ہو رہا ہے. بینک منی ایسے نہیں ہوتی ہے کہ بینک میں نے 5,000 روپے رکھوائے, بینک نے 5,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں, اور جس کو لون دیا اس کے پاس بھی نظر آ رہے ہیں, اس سے کسی کو ڈپازٹ دیا, اور یہ پروسیس چلے جا رہا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ فریکشنل ریزرو سسٹم, کہ جس میں بینکس منی کریٹ کر رہے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ منی زیادہ سے زیادہ کریٹ کریں تاکہ ان کو پروفٹ ملے, ان کے لوگوں کو بونسز ملیں, ان کے سی اوز کو ہائی سیلریز ملیں, تو وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کریں. تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, ماڈرن بینکنگ سسٹم کے اندر ایک انٹرسٹ ریٹ پالیسی ہی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اسٹیٹ بینک آتا ہے, فیڈ آتا ہے کہ بھائی اتنے بیسس پوائنٹ کم کر دیے, 1% انٹرسٹ بڑھا دیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ سوچیں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ پرائیویٹ بینکس کو منی کریٹ کرنے کی پاور ہے, اور جب وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کا تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب اس پہ زیادہ کریٹ ہو جاتی ہے, زیادہ تو اس سے انفلیشن, مہنگائی شروع ہو جاتی ہے, لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی اسٹیٹ بینک کے پاس اس ماڈرن بینکنگ میں ہوتی ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. جی, کہ ایک چیز سے, ایک جگہ سے نالے سے پانی نکل رہا ہے, آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو. اب لون لوگ لیں گے ہی نہیں, لون لیں گے نہیں تو منی کی سپلائی نہیں بڑھے گی. لیکن پاکستان میں جو پچھلے 3 سالوں میں اسٹیٹ بینک نے ریٹ بڑھایا, وہ ایک بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا, اس لیے کہ پاکستان میں سب سے بڑی بارور تو گورنمنٹ خود تھی. وہ اگر لون انٹرسٹ ریٹ بڑھا بھی دیا تو وہ لون واپس کرنے کی پوزیشن میں تو تھی نہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ڈیسیجن نیفیریس نہیں تھا؟ نہیں, اصل میں جیسے اپنے بینکنگ بڈیز کو بھلا کرنے کے لیے ان کا, دیکھیں دنیا بھر میں یہی کر رہے ہیں نا یہ. اور دوسری بات یہ کہ جیسے چند امیر لوگ ہیں جن کے پاس مطلب ساری کنجیاں ہیں, اور وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے, میرا یہ بیکاز کوئی اس کی ٹینجیبل بینیفٹ نہیں نظر آتی. مطلب ایون نون لیگ کی پالیٹکس کو نہیں کوئی فائدہ ہوا, نہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو فائدہ نہیں ہوا. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ دیکھیں پولیٹیکلی یہ خراب ڈیسیجن تھا, کیونکہ امریکہ وغیرہ میں جب انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں نا, تو جیسے امریکہ میں جب پچھلے 2-3 سالوں میں جب انفلیشن ہوا تو 5% تک انٹرسٹ ریٹ گیا, تو کیونکہ ان کا جو ہے نا سب سے بڑا جو ڈیٹ ہے نا وہ ہاؤس ہولڈ ڈیٹ ہے, جو لوگوں نے لیا ہوا ہے. یعنی ان کی ہر گاڑی ڈیٹ کے اوپر ہے, ہر مکان سب چیزیں ڈیٹ پہ ہیں. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ان کی مارگیج کی قسط بڑھ گئی, گاڑی کی قسط بڑھ گئی, اسٹوڈنٹ لون زیادہ ہو گیا, تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. وہ جو ہے خرچہ کم کرتے ہیں, خرچہ کم کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور انفلیشن کنٹرول ہونے کا چانس ہوتا ہے. دوسری سائڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو وہ سپلائی سائڈ کے اوپر بھی ایک مسائل ہو رہے ہیں بزنسز کے لیے. تو پاکستان میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ انہوں نے بڑھایا, اس سے 2 فائدے یہ کرنے کی بات کر رہے تھے. ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ گر رہا ہے, تو ہم روپے پہ زیادہ انٹرسٹ دیں گے تو باہر سے کچھ ہاٹ منی آئے گی,
وہ تو خیر آئی نہیں, اور ہاٹ منی میں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے نکل جاتی ہے, تو انٹرسٹ پاکستان میں تو ہر 24 گھنٹے بعد مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ تو نہیں ہوا. دوسرا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اکنامی کو جو ہے نا وہ سلو ڈاؤن ہو جائے تاکہ انفلیشن کم ہو. اچھا تھوڑی سی یہ تو ہوا کہ پرائیویٹ بینکوں لوگوں کو تو مشکل ہوئی, یعنی جو ادارے تھے جنہوں نے ٹیکسٹائل ملیں تھی, جنہوں نے سستے لون اٹھائے ہوئے تھے, ان کو تو بہت مشکل ہوئی. لیکن منی انہوں نے لون واپس بھی کرنے کی کوشش کی, اور خاصے لوگوں نے لون واپس بھی کیا. اس لیے آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 3 سالوں میں جو پرائیویٹ بینکوں نے, کمرشل بینکوں نے لون دیے ہیں نا لوگوں کو 2-3 سالوں میں, وہ صرف 5% سے بھی نیچے جو ہے وہ بزنسز میں گئے, 95% گورنمنٹ کے پاس گئے. کیونکہ جب آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تو گورنمنٹ کو تو خرچہ بڑھ گیا نا. ان کا پہلے 40% تھا, پہلے بلکہ 20% تھا, پھر 30 ہوا, پھر 40 ہوا, پھر 55% ہو گیا. تو ان کو اب وہ انٹرسٹ کہاں سے پے کریں؟ انہوں نے اور لون لیا, وہ بورونگ سے اور لون لیا اور وہ دینا شروع کری. تو پاکستان میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی. لیکن یہ آپ کیونکہ اس وقت پچھلے دنوں ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے IMF کے اس میں بھی ہیں, تو IMF کا فارمولا ہر جگہ یہی ہے, جب انفلیشن آئے گی تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں گے, اکنامی کو سلو ڈاؤن کر دو. حالانکہ یہ بہت ہی بلنٹ ٹول ہے. دیکھیں نا, انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھاتے ہیں تو فرم ہزاروں لوگوں کو فارغ کر رہی ہوتی ہیں, وہ انمپلائمنٹ ہوتی ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ایڈ کرتے ہیں. مہنگائی سے تو آپ کو 15% تکلیف ہوگی نا, لیکن آپ کی جاب چلی جائے گی تو آپ 100% تکلیف ہوگی, 100% تکلیف ہوگی. تو یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ بھائی یہ جو آپ IMF اور ہمارے جو لوکل کولیبریٹرز ہیں, ہماری لیڈ بزنس کمیونٹی اور پولیٹیکل کلاس کے اندر, بیوروکریسی کے اندر, مجھے تو معذرت کے ساتھ مجھے بری انٹینشن نظر آتی ہے. یہ بہت یعنی ایزیلی فورسیبل ایک پالیسی آؤٹ کم تھا, جیسے کہ انٹینشن ہی نہیں تھی یا انٹینشن ہے ہی نہیں اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی, کیونکہ جو ایلیٹ ریپرزینٹ ہوتی ہے پولیٹیکل کلاس کے اندر وہ انہی میں سے ہوتے ہیں. وہی چند لاکھ لوگ ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی کے, پشاور کے. تو لائک وائی وڈ دے چینج دس, ان کو کیا چیز فورس کر رہی ہے؟ آپ کی بات کی بالکل لاجک ہے, کیونکہ دیکھیں ہماری لیڈ کافی انکمپٹنٹ بھی ہے, ہماری لیڈ پروڈکٹیو نہیں ہے. ہاں نہیں, آپ کی بات بالکل لاجیکل ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ آپ نیت تو نہیں دیکھ سکتے یہ, لیکن یہ فارمولا دنیا بھر میں یوز کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کا یہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا قرضہ بھی بڑھ رہا ہے, انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے, اور آپ جو ہے اور تباہی بھی ہوتی جا رہی ہے, تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اس پورے اس سے یا تو انکمپٹنٹ ہے, یا تو اسٹیٹ بینک انکمپٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی اس کے یا ان کو جو ہے بینکوں کو فائدہ دے رہے ہیں. اگر انکمپٹنٹ ہے تو تب بھی مسئلہ ہے, اور اگر کمپلیسٹ ہے جو کہ زیادہ حقیقت کے میرے خیال میں قریب ہے تب تو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کسی مارک ٹوین نے کہا تھا نا, بڑا اچھا اس کا مقولہ تھا کہ اگر آپ کسی محفل میں جائیں نا, ایرر اور مسٹیک میں کیا فرق ہے. تو اس نے کہا کہ اگر کسی آپ محفل میں جائیں اور اچھی چھتری آپ بھول جائیں اور پرانی چھتری اٹھا لیں تو یہ کی مسٹیک ہے, اور آپ جو ہے وہ پرانی چھتری بھول کے کوئی اچھی چھتری کسی کو اٹھا لیں تو یہ ایرر ہے. تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, تو آپ کہیں گے کہ اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم تو ہے بھائی, اتنی زیادہ بینکوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ہاں تو مطلب وہ مسٹیک اور ایرر میں سے یہ ڈفرینس بتایا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بات میں بالکل یہ لاجک ہے کہ یہ جو پورا کام ہو رہا تھا انکمپٹنسی بھی خطرناک ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر کوئی احمق حاکم بن جائے تو حکیم روم نے کہا تھا کہ وہ 100,000 عقل مند نیچے اس سے زیادہ خطرناک ہے. تو یہ اسٹیٹ بینک اور یہ بھی تو حاکم کی پوزیشن میں ہے نا. تو اگر آپ بیوقوفی کا کام کر رہے ہوں جس سے آپ نے اکنامی کو اتنا سلو ڈاؤن کر دیا ہو, اتنی ان امپلائمنٹ ہے, 3 سال آپ نے تکلیف سہی ہے یہ انفلیشن کی, اور گورنمنٹ کا قرضہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹک قرضہ میرے خیال ہے پچھلے 3 سالوں میں 30,000 بلین سے اٹھ کے 30 بلین سے اٹھ کے 47 ٹریلین تک پہنچ گئے. کیونکہ آپ کو انٹرسٹ دینے کے لیے ہر مہینے آپ کو 400 بلین روپے چاہیے تھے. تو یہ اور یہ بات ہم اس لیے بھی کہنا چاہیے کہ دیکھیں یہ پورا جو انٹرسٹ بیس سسٹم ہے نا, ہم تو اس پہ وہ ہیں کہ اگر قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر اکنامی کی گروتھ ہے, زکوٰۃ میں گروتھ ہے نا, اور انٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے. تو انٹرسٹ میں جب بھی آپ جائیں گے تباہی ہے, جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخیر جنگ بڑھاتے جاتے ہیں اور نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے, یعنی آپ جنگ کے آپ ایسکلیشن کر رہے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ. ہاں لیکن اس میں سمجھنا چاہیے کہ پورا سسٹم یہ جو اصل منی کریشن کا مسئلہ ہے, جب تک آپ منی کریشن کو نا پرائیویٹ بینکوں کے ہاتھوں سے لے کے اسے اسٹیٹ کے ہاتھ میں, اچھا یہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو بالکل لبرل اکانومسٹ نا جو کہتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ کو زیادہ چیزوں میں نہیں انوالو ہونا چاہیے, صرف جو ہے دفاع کام ہے اس کا, موٹے کام ہے, انفراسٹرکچر کام ہے, وہ بھی یعنی ان کا بھی ویو یہ ہے کہ منی کریشن جو ہے نا وہ پرائیویٹ بینکوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. یہ پبلک گڈ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر پرائیویٹ بینک لون کی صورت میں. دیکھیں لا میں کیا لکھا ہوا ہے, لا میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ منی جو نوٹ چھاپنے کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کام ہے اسٹیٹ کا ہے, لیکن ایکچولی ہر بینک لون کی صورت میں منی کریٹ کر رہا ہے. ہر بینک نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے,
اس وقت آپ کی پوڈ کاسٹ سنتے سنتے کسی بچے نے کریڈٹ کارڈ پہ کھانا آرڈر کیا اور اس نے آربٹس جنریٹ کر دی یا کوئی جو فیک جو ڈیجیٹل منی کریٹ ہوتا ہے جو اس کو ریوارڈز یا پوائنٹس ملتے ہیں اور وہ ریئلائز نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس لمحے کے اندر بینک کے ذریعے منی کریٹ کر رہا ہے. بالکل بیٹھے بیٹھے ابھی کم از کم 8-10 بچوں نے کھانا منگوایا ہوگا کہ چلو رات ہو گئی ہے. جب بینک لون دے رہا ہے نئی منی کریٹ. جو اب اس میں ایکسپلین کر رہے تھے جو آربٹس یا آپ کو ایوارڈ سسٹم ملتے ہیں نا پوائنٹس آپ کے کارڈ کے اوپر, یہ مراد وہ یہاں پہ وہ ہے, وہ بھی منی کریٹ کیا ہوتا ہے بینک نے اس لمحے کے اندر. لیکن جب بینک لون دے گا نا, یہ سمجھنا یہ بڑی اچھی اور یہ بھی بات واضح کر دیجیے گا, یہ اس کو نہیں پتا جو بندہ کریڈٹ کارڈ میں پرچیز کر رہا ہے کہ وہ لون ہے. یہ تو بچے کی بات چھوڑیں, ابھی انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑا سروے ہوا لوگوں کا. انگلینڈ ظاہر ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پاکستان کے اس بات ایجوکیشن اس میں سارے انگریزی بولتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی بینکنگ کے بارے میں سوال ہوا, تو 30% لوگ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ جو بینک میں ہم پیسے رکھواتے ہیں نا وہ وہیں پہ رہتے ہیں. یعنی وہ اپنے بچپن میں گلک کے اس میں تھے کہ میں نے سکہ ڈال دیا یہیں پڑا ہوا. اچھا, ریمیننگ 60% نے یہ کہا کہ جو بینک جو لون دیتے ہیں نا وہ جو ہم پیسے جمع کراتے ہیں اس میں سے لون دیتے. صرف 10% کو لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اس طرح نہیں ہوتا, بینک لون سے منی کریٹ کرتے جی. جب بینک, اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بینک آف انگلینڈ کے اندر, بینک آف جو فیڈ کی بات لے کے لیں, یورپین بینک, ہر ایک کے آپ پیپرز میں پڑھ لیں, وہ صاف کہتے ہیں کہ بھائی ہماری منی کریشن صرف 4-5% ہے, 95% جو منی کریٹ ہو رہی ہے نا یہ لون کی صورت میں ہو رہی ہے, اور لون بڑھتا ہی جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا پچھلے 50 سالوں میں جو ورلڈ کا ڈیٹ ہے, جو اگر 100% GDP کا تھا 1950-60 میں, اب وہ 350% ہو گیا. مستقل بڑھے جا رہا ہے, مستقل بڑھے جا رہا ہے. سرکار فل ریزرو بینکنگ کی اور زکوٰۃ اکانومی کی ٹیکسیشن سائڈ پہ آ جاتی ہے پالیسی پہ, تو یہ ڈراسٹک اور ریڈیکل چینج ہوگا یا انکریمنٹلی آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم الگ الگ لینا. فل ریزرو بینکنگ کے اوپر تو بات کی, ہم پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو اس وقت سمجھے آپ 20ویں صدی کا کہتے ہیں سب سے بڑا مانیٹری اکانومسٹ ملٹری فریڈمین تھا, جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آلدو کہ وہ لبرل اکانومسٹ تھا جو کہتا تھا گورنمنٹ کو زیادہ چیزوں میں نہیں انوالو ہونا چاہیے, لیکن وہ فل ریزرو کا بڑا قائل تھا. تو اس کا بھی یہ تھا کہ بھائی اس نے اپنی بک پہ لکھا ہے مانیٹری ہسٹری آف US کے اندر کہ جی اس کو نا آپ اوور نائٹ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس بالکل صحیح کہہ رہا تھا. دیکھیں آج اگر آپ یہ کہیں اسٹیٹ بینک کو, اسٹیٹ بینک یہ انٹرسٹ ریٹ کی جگہ وہ یہ کرے کہ اس کے پاس صرف 5% ریزرو ریشو اس نے طے کیا ہوا ہے, یعنی 100 روپے میں بینک میں رکھواتا ہوں تو 5 روپے بینک کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے, 95% لون آؤٹ کر سکتے ہو. اگر وہ آج یہ کہے کہ جی 5 روپے نہیں آپ کو 100% رکھوانا ہے ریزرو, تو ریزرو رکھوانے کے لیے کیا کریں گے بینکس؟ سر چارج دیں گے. صرف یہ کریں گے کہ وہ ان کے پاس کیش تو ہے نہیں, میں اگر بینک میں اپنا اکاؤنٹ بڑھانا چاہوں تو میں کس طرح بڑھاتا ہوں؟ کیش دیتا ہوں نا میں, اس سے میرا اکاؤنٹ بڑھتا ہے. اب بینکوں کو اپنا اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں بڑھانا ہے, ان کے پاس کیش تو نہیں ہے. سب سے پہلے وہ کیا کریں گے, اپنے جو بانڈ اور ٹریجری بلز ہیں وہ اٹھ کے اسٹیٹ بینک کے پاس آ جائیں گے. اس سے کوئی کیپٹل مارکیٹ میں فرق نہیں پڑے گا, اس سے کوئی فائنینشیل. تو اس نے یہی کہا فریڈمین نے کہ اس سے آپ کا اس سے پورا امپلیمنٹیشن اوور نائٹ ہو سکتی ہے وداؤٹ کوئی ایڈورس کوئی مسئلہ ہوئے بغیر. اچھا, لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, اسٹیٹ بینک یہ طے کرے کہ جی 5 سے 25 کرے 3 مہینے میں, 25 سے 50 کرے, 75 1 سال کے اندر کر دے. آپ کا اس سے 3-4 فائدے ہوں گے. پاکستان کا پورا ڈومیسٹک ڈیٹ ختم ہوگا, جو ہم نے پچھلی دفعہ دکھایا تھا آپ کو. پورا جو جب ڈومیسٹک ڈیٹ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا خسارہ ہے بجٹ کا, جو ہوئی انٹرسٹ کی وجہ سے رہا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ ہے اس کا. تیسرا فائدہ یہ 55% بجٹ فری اپ ہو جاتا ہے. اور تیسرا فائدہ آپ کا یہ ہے کہ جو آپ مہنگائی سہ رہے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ بینک 20% منی کریٹ کر رہے ہیں, کس لیے کریٹ کر رہے ہیں؟ انٹرسٹ لینے کے لیے, تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر یہ پیسہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ 6000 بلین کا گورنمنٹ کا یہ خرچہ بچتا ہے, کچھ منی وہ کریٹ بھی کر سکے گی, کیونکہ منی جو ہے نا اگر آپ کی GDP گرو ہو رہی ہے 4-5% سے, تو نئی منی 4-5% تک اگر آپ کریٹ کریں گے تو مہنگائی نہیں ہوگی. تو اس سے بھی 1,500-2,000 بلین کا فائدہ ہے. تو یہ تو فوراً ہی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی کر سکتے ہیں ود ان ایئر آپ کر لیں. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن. دیکھیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, حدیث واضح ہیں, ٹیکس کے خلاف ہیں, اور ہمارے علماء کا اس پہ تقریباً اجماع ہے تھا, امام ابو حنیفہ سے لے کے امام شافعی سب کا, کہ جی کلیکٹرس کے خلاف اتنی سخت حدیثیں موجود ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے, انفیئر ٹیکسیشن والے. تو جس طرح ربا پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ٹیکس پہ بات نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ آج غریب کو ٹیکس زیادہ ہٹ کر رہا ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے. انکم ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا یہ ایک آسان بینیفٹ یہ تھا کہ ان کو لیوی کرنا بہت آسان ہوتا ہے. زکوٰۃ جو کہ ویلتھ بیسڈ ہے, جو کہ ایک ہڈن کموڈٹی ہوتی ہے جنرلی, ایک سمپل پرسیپشن میں دیکھا جائے, خاص طور پہ لوگوں کے ذہن میں انسٹنٹلی جولری آتی ہے, کہ سرکار کے لیے پریکٹیکلی فیزیبل ہوگا کہ لوگوں کی ویلتھ کو ٹیکس, اشر تو چلیں سمجھ آ گیا, وہ تو پیداوار کے اوپر ہے, کھیتی میں فیکٹری میں سمجھ آتا ہے. جو ٹرسٹ لیول ہے کہ آپ اپنی جولری, اپنے ایسیٹس کو سیلف رپورٹ کریں گے زکوٰۃ کے اندر,
وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہاں سے پورا ہوگا؟ دیکھیں کیونکہ یہ لیوی کرنا تھوڑا مشکل ہے. دیکھیں زکوٰۃ کا جو پرائمری جس پہ ہمارا تقریباً یعنی اس پہ سارے اس کا اتفاقی ہے کہ ویلتھ کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے, پراپرٹی. تو میں ایز اے چارٹر اکاؤنٹنٹ کو بتاؤں کہ آپ کسی بھی انکم کو کیلکولیٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اتنے دنوں سے ٹریڈرس کے ساتھ گورنمنٹ لگی رہی کہ کچھ ٹیکس دے دو, آپ 2 مہینے بھی بیٹھ جائیں گے, وہ اپنی انکم ثابت کرنا مشکل ہے آپ کے لیے نا, مشکل کام ہے. تو اگر آپ کیلکولیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور اس کی سمپلسٹی پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو ویلتھ پہ سب سے آسان ہے, کیونکہ ویلتھ میں آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی رقم ہے پاکستان میں کہاں ہے, ریئل اسٹیٹ کے اندر ہے, ساری دولت آپ کی ریئل اسٹیٹ میں پڑی ہوئی ہے, فائنینشیل ایسیٹس آپ کے پڑے ہوئے ہیں, اسٹاک ایکسچینج جو ہے بڑھتا جا رہا ہے خوب, وہ آپ کا پتہ ہے, بینکوں میں کتنے آپ کے نوٹ رکھے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اس وقت اکنامی میں دنیا کے اندر جو زیادہ جو انکم ہوتی ہے نا وہ تو ہوتی ہے 60-70% ریئل اسٹیٹ کے اندر. وہ تو سبازے پلاٹس کس کے نام ہے, آج آپ طے کرنا چاہیں اس کو بہت جلدی بنسبت انکم کے بڑا آسان ہے. اگر نان فائلر کے پلاٹ ہوں نہیں وہ تو خیر ہم الگ کی بات کریں, نان فائلر تو ایک ٹیکس کا وہ ہے نا. میں یہاں پہ جب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ٹیکس اس لیے بھی چوری کر رہے ہوتے ہیں کہ تو آپ نے ٹیکس کے ریٹ بہت ہائی کر دی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہو جاتے ہیں تو اس میں چوری بڑھ جاتی ہے. دوسری بات لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ٹیکس دے رہی ہے وہ کام کرنے کے بجائے انٹرسٹ پے کر رہی ہے, کوئی کام بھی نہیں کر کے دے رہی ہے ہمیں, تو ایک وہ بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ کسی پہ فائنینشیل لیوی لگانے جائیں گے تو تکلیف تو ہوتی ہے ظاہر ہے, لیکن ٹیکس ویلتھ پہ جمع کرنا سب سے آسان کام ہے. اور ویلتھ پہ ٹیکس کے فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ ویلتھ پہ جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو کسی آپ معاشی ایکٹیویٹی کو آپ ٹیکس نہیں کر رہے ہوتے. جیسے کینیڈا وغیرہ کے اندر اور یورپ کے اندر جو سیلری پہ بہت ہائی ٹیکس ہو جاتا ہے, تو کسی کا ٹیکس اگر 50-55% پہ پہنچ جاتا ہے 55%, تو وہی کہتا ہے کہ میں کیوں کام کروں, کیونکہ میں کام کرتا ہوں تو مجھ سے تو ٹیکس اتنا لے لیتے ہیں آپ. پروڈکٹیوٹی کو نہیں ہارم کرنا, پروڈکٹیوٹی کو ہارم نہیں کرتا. تیسری بات یہ کہ جب ڈائریکٹلی اس کا جو بینیفیشری ہے وہ غریب ہے, تو جب آپ امیر سے غریب کو دیتے ہیں تو اس سے اکنامک گروتھ ہوتی ہے. وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, چیزیں خریدتے ہیں جا کے, اور چیزیں بھی وہ خریدتے ہیں جو اسینشیل چیزیں ہوتی ہیں, مطلب لگژریس چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. تو مصنوعات میں فوکس رہے گا, وہ مصنوعات بنتی ہیں جو آپ کا بیک بون ہے, جو آپ کا بیک بون ہے. تو ایک لحاظ سے ویلتھ ٹیکس تو دنیا کے بہترین ٹیکس ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 20ویں صدی کی ایک یعنی ابھی پچھلے دنوں جو سب سے مشہور کتاب ہے جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, تھامس پیکیٹی کی کیپٹل ان دا 21st سینچری, اس میں سجیشن یہ دیا ہے کہ ورلڈ وائڈ ایک نا, کیونکہ امریکہ یورپ میں ہوتا ہے کہ جب وہ ویلتھ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں نا تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کیپٹل ادھر ادھر نکل جائے گا, امریکہ میں لگایا یا یورپ میں لگایا, بڑے جو ہیں تو اس نے یہ کہا کہ یورپ اور امریکہ کو مل کے ایک ورلڈ وائڈ ویلتھ ٹیکس لگانا چاہیے, اور اس کو اس نے حل بتایا یہ جو دنیا کے مسائل ہیں اس کا, کہ بھاگے نہ یہاں لوگ. اور امریکہ کے اندر پچھلے الیکشن کے اندر ایک ہم کیپٹل فلائٹ سے کیسے بچیں گے سر؟ ہم تو ہمارے تو نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس سے دیکھیں آپ تو یہاں کے ایسٹ تو کسی کے نام یہیں پہ رہیں گے نا, اور یہاں پہ جہاں پہ ریئل اسٹیٹ ہے یہیں پہ وہ تو نہیں بھاگ سکتی زیادہ, تو وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. ہنڈی کرا کے لوگ بھجواتے ہیں, پیسہ نکالیں گے نا, وہ تو پیسے ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس جائے گا نا. تو وہ اتنا دیکھیں, اگر آپ ہارڈ ایسٹس پہ لگا رہے ہیں نا, آپ ریئل اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں, آپ شیئرس پہ لگا رہے ہیں, آپ روپے پہ لگا رہے ہیں, یہ سب چیزیں تو موو ہو سکتی ہیں نا. یہ تو نہیں کہ آپ کہیں گے کراچی کی زمین اٹھا کے جو ہے وہ آپ امریکہ میں پہنچا دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے ویلتھ ٹیکس جو ہے وہ بہترین ٹیکس ہے. اور ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر سلمان, انہوں نے پوری اس کی کیلکولیشن کی تھی, تو تقریباً اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ جو پرسنل ٹیکس ہے اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے جو آج جو پرسنل ٹیکس نہیں جو ہو رہا ہے. اور اس سے ہر غریب فیملی جو پاکستان میں 8-10 غریب فیملیز ہیں, ہر فیملی کو آپ ویلتھ ٹیکس سے 20 سے 25 ہزار روپے دے سکتے ہیں ہر مہینے. سرکار کیسے انسینٹیوائز ہوئے گی کہ وہ ایک بینیفیشل ٹیکس سسٹم کو ریپلیس کر دے اس کے ساتھ, جو کہ لوگوں کو امپاور کر رہی ہے اور لوگوں کو پاورٹی سے نکال رہی ہے, اور یہ جو ایک اسٹریٹیفیکیشن ہے معاشرت کی جس کو حکومت ایکسپلائٹ کرتی ہے, جس کی بنیاد پہ طاقت انجوائے کی جاتی ہے. میں آپ کو ایک عجیب سی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر قصور سے ڈومیسٹک ہیلپ نہیں آئے گی تو جو عمراء ہیں, وزراء ہیں لاہور کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لوگ, ان کے گھر میں ملازمین نہیں ہوں گے. ظاہر بات ہے, آپ ان کو 30-40 ہزار روپے دے رہے ہیں, اسی 30-40 ہزار کے پیچھے وہ مرے آتے ہیں لاہور مزدوریاں کرنے. تو ایک نظام ہے جو اس وقت انڈیویجولس کے لیے, چند لاکھ انڈیویجولس کے لیے بہت بینیفیشل رہتا ہے, بڑے شہروں کے اندر, بڑے پنڈوں کے اندر جو رہتے ہیں لوگ. وہ ان کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ اس نظام کو پریفر کریں اس نظام کے اوپر. پلس دوسرے لیول پہ انٹرنیشنل آرڈر کے اندر حصہ رہتے ہوئے بڑی مانیٹری باڈیز ہو جائیں, فائنینشیل باڈیز ہو جائیں, UN کا حصہ ہونا چاہیں, ویسٹرن ہیجمنی کو جو ہم ایک اوبیڈینس دکھاتے ہیں, وہ اتنے بڑے جن کو ناراض کیوں کرنا چاہیں گے اور اپنی لوکل پاپولیشن کو امپاور کیوں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, پہلا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ یہ جو جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, ان میں سے ظاہر ہے کچھ لوگ تو کریں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جنرلی سسٹم کے اندر سسٹم آپ کا خراب ہو گیا ہے, اور جب سسٹم خراب ہو جائے نا تو بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جا کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں.
یعنی پورا آپ سمجھیں مشین ہی الٹی چل رہی حسب ہے. معمول ورنہ آپ دیکھیں گے کہ یعنی اگر آپ اس ٹیکسیشن سسٹم میں دیکھیں پاکستان میں جنرلی خیال ہے کہ سب سے زیادہ آرمی کے پاس پیسے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آرمی کا خرچہ آج سے 5-7-8 سال پہلے 20% GDP کا ہوا, یعنی ٹیکس کا ریونیو کا تھا, اور انٹرسٹ بھی اتنا ہی تھا 20-22%. اب انٹرسٹ پہنچ گیا 60%, آرمی کا خرچہ کم ہو گیا. تو یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس لحاظ سے کہ انٹرسٹ اس سسٹم کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس ٹیکسیشن سسٹم کے اندر, یعنی ڈو یو تھنک آرمی ناخوش ہوگی نظام سے؟ دیکھیں میں آرمی کا ایز اے ادارہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ, لیکن میں خیال لوگ جو بھی ہیں, عام لوگ یا وہ لوگ کے جو ان سسٹم میں بیٹھے, ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ ملک بہتر ہو. دیکھیں 10 لوگوں میں سے 8 لوگ تو ایسے ہی ہوں گے نا کہ جو چاہتے ہیں, سسٹم میں جا کے کرپٹ ہو جاتے ہیں, سسٹم میں جا کے پرابلم ہو جاتی ہے نا. اس سسٹم کو دیکھیں, سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہے, ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک سسٹم ہے کہ جو غریب کو بری طریقے سے مار رہا ہے, اور اگر جب غریب مرتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سب پہ آتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا آپ, اگر ابھی لوگ سہ رہے ہیں, کسی وقت یہ اٹھیں گے, یہ ماریں گے امیروں کو جا کے کہ بھائی ہمارے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا, ہمارے بچوں کو, تو الٹیمیٹلی یہ سسٹینیبل تو نہیں ہے. یہ جو سسٹم ہے پاکستان کا, غیر مسلم آبادی ہے پاکستان کی, وہ بھی اسے کیا جزیہ لیں گے پھر؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تو یہ ڈسکشن سے الگ وہ موضوع ہے. میرا خیال ہے کہ حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جزیے کے نام سے نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے نا, تو کیا کہتے ہیں, حضرت عمر نے ان کو نام وہ کر دیا تھا. تو جیسے مجھے پتا ہے کہ سوڈان ملک ہے جہاں پہ انہوں نے زکوٰۃ کا نظام لگایا, تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم زکوٰۃ, یعنی مکس آبادی تھی, تو انہوں نے زکوٰۃ لگائی اور کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں اس پہ ایکول اماؤنٹ کا ویل ٹیکس اپلیکیبل ہوگا. تو ایک لحاظ سے انہوں نے سب سے لے لیا, کیونکہ دیکھیں برادری بھی کور ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ کہ انٹیگریٹڈ ہے نا سارا معاشرہ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ نے کچھ لوگوں سے لے رہے ہیں کچھ لوگوں سے نہیں لے رہے, تو اس لحاظ سے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ اس طرح کا نظام کر دیں کہ 2.5% ہمیں وہ لگانا ہے, زکوٰۃ کا نظام ہے, کیونکہ یہ تو پرائمری ہے, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کو ٹیکس کا سسٹم ختم بھی کرنا پڑے گا. اگر آپ یہی کرپٹ, ایکسپلائٹیو, ریگریسو ٹیکس اگر آپ قائم رکھیں گے, جس کے اندر جو ہے وہ غریب کو آپ مارے جا رہے ہیں, اور سب سے اتنا ٹیکس لے کے نقصان کیا کر رہے ہیں کہ آپ صرف انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, تو پورا سسٹم ٹھیک ہونا پڑے گا. لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ سسٹم اپلیکیبل ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آج یہ ول ہو تو یہ ایک دن کے اندر, مطلب اس کی طرف ہم چل سکتے ہیں, ایک دن کی طرف ہم چل سکتے ہیں. آج آپ طے کریں کہ بھائی یہ چیز ہمیں کرنی ہے, اور ظاہر ہے ابھی تک ریاست کی مشینری میں سے کسی نے انٹرسٹ شو کیا آپ کی, مطلب ہم تو ابھی نہیں, بیوروکریٹس, پولیٹیشینز, کسی نے بھی نہیں, میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کسی سے بھی اس سے بات ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تو ہم ماسز کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو یہ مین اسٹریم میڈیا ایشو ہی نہیں ہے نا. کوئی آپ بتائیں, مذہبی تنظیموں میں آپ سے ایک اچھا رابطہ ہوا؟ ہاں, میں نے لوگوں کو جا کے پریزنٹ کر رہے ہیں ابھی, مطلب پچھلے دنوں ہم نے خاصے لوگوں کو پریزنٹ کیا. میں یہاں پہ ذرا نام نہیں لینا چاہتا تو لیکن یہ کہ جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت زکوٰۃ اگر آپ کا ایک سوشل اکنامک سسٹم ہے اسلام کا, فسکل پالیسی ہے, یہی ہے. اگر آپ دیکھیں دنیا میں جو 2-3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ایک معیشت ہے جس کی اہمیت زیادہ ہو رہی ہے بہت, سوشل سسٹم ہے, تو زکوٰۃ آپ کا سوشل سسٹم بھی ہے کیونکہ آپ سوشل پروٹیکشن دے رہا ہے. یہ آپ کا معیشت کا سسٹم ہے, ٹیکس بتا رہا ہے کہ ٹیکس کی جگہ کس طرح کہاں سے کلیکشن کرنا ہے. یہ آپ کی فسکل پالیسی بھی بتا رہا ہے کہاں آپ کو خرچ کرنا ہے. تو یہ مسلم گورنمنٹ کا بیس ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں آپ شروع کریں, پہلے پیج سے شروع کریں, تو میرا خیال ہے کہ میں نے بتایا کہ ابوالکلام آزاد نے اپنی بک میں لکھا کہ 80 سے زیادہ ٹائم میں ہر جگہ نماز و زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ تذکرہ ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے کہا کہ ہم ریاست کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, انہوں نے کہا ہم نے قبیلوں میں خرچ کر لیں گے. تو اکثریت نے اس میں, تو حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کا اعلان کیا کہ بھائی اگر کوئی ایک رسی کا ٹکڑا, کوئی بکری کا بچہ بھی دیا کرتا, یہ اتنی اہمیت والی بات ہے. اور اب ہم دیکھیں ایز اے مسلم, ہم اسلام کی جو 2 بیسک ستون ہیں اس کو ہم بات ہی نہیں کر رہے بالکل, اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اپنے پڑوسیوں کو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیں. یہ بات ہے, یہ ریاست کا بیسک کام ہے. کیونکہ میں اور آپ نا, میں 2-3 بندوں کا خیال کر سکتا ہوں, آپ کو زیادہ بندوں کا خیال رکھ سکتے ہوں گے, لیکن 8 کروڑ جو غریب لوگ جو مزریبل زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کے اندر, ان کو جب تک ریاست میں نظام ٹھیک نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہو سکتا. اور وہ نظام بالکل وہ 2 ہی چیزیں, ایک آپ کو اپنا ٹیکس کا سسٹم صحیح کرنا ہے, منی کا سسٹم صحیح کرنا ہے. یہ 2 سسٹم آپ ٹھیک کر لیں, آپ اپنی غربت ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے پاس وسائل تو ہیں, ڈسٹریبیوشن خراب ہے, پالیسی خراب ہے, یعنی ایسا ٹیکس ہے کہ جو لوگوں کو مار رہا ہے, اور جو خرچ کہاں کر رہے ہیں وہ اگین آپ انٹرسٹ دینے میں خرچ کر رہے ہیں. اوور نائٹ کانت صاحب فرما رہے ہیں ایک نظام قائم ہو سکتا ہے جو ہماری اکنامک مسائل کو حل کر سکتا ہے. ریمینز ٹو بی سین. ابھی ویسے تو ہائپوتھیٹیکلی تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور جو اہمیت ہے زکوٰۃ کی اور زکوٰۃ سسٹم کی وہ شاید اتنی نہیں دی جاتی ہمارے ہاں.
امید ہے کہ خان صاحب کی باتیں سن کے کوئی کوئی ذمہ دار آدمی اگر سن رہا ہو تو وہ آپ سے پھر رابطہ بھی کر سکتے. خان صاحب آپ کے ساتھ کیا آپ کی ترتیب رہے گی اس کام میں؟ دیکھیں ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ ابھی لاہور کراچی اسلام آباد بس گھوم رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں. بیس تو میں اسلام آباد ہوں. ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ 2-3 سطحیں نا. ایک تو یہ کہ ماسز میں پبلک میں یہ پبلک کا ایشو ہی نہیں ہو, پتہ ہی نہیں چل رہا نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر اسلام کا اتنا اہم مطالبہ ہے. یہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ غربت کو اگر میں انسانی شکل میں دیکھتا تو قتل کر دیتا, اور اسی لیے غربت کے پہ بات ہی کوئی نہیں کر رہا کہ 8 کروڑ لوگوں کا یہ حال ہو رہا ہے. قرآن میں یہ ہے نا کہ وما ادراک ما العقبہ, اونچائی کی نیکی کیا ہے, اس کے بعد یہی کہ غریب کو کھانا کھلانا. تو اتنی امپورٹنس اس کی ہے. میرا خیال ہے آخرت میں نا ہماری اور چیزیں تو شاید ہمارے منہ پہ مار دی جائیں اگر ہم ان لوگوں کا خیال نہیں کریں گے, خدا نخواستہ. تو ہمیں ایک تو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ بتانا ہے کہ اسلام کا یہ ستون ہے, سوشل جسٹس کا اور اکنامک جسٹس کا نظام, اور یہ زکوٰۃ کا نظام ہے. اور ربا کے بارے میں جو ہم نے کیا ہے, وہ جو ہم نے اسلامک بینکنگ نے کچھ کام کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ان کے ساتھ جو بینکنگ کے ساتھ جو 2 میجر مسائل ہیں کہ منی کریشن فریکشنلزم کے تھرو جو ربا کی فارم ہے, میرا خیال ہے ماڈرن فارم, وہ اور انٹرسٹ ریٹ پالیسی کا اس کا کنیکشن, جب تک آپ یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے. اس میں ایک اور لیئر میں سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کلوزنگ میں کہ 2027 کا جو ٹائم لائن دی شریعت کورٹ نے, تو وہ واٹ ڈز اٹ ایکسپیکٹ کہ کیا ہوگا؟ ڈز اٹ ایکسپیکٹ کہ فل ریزرو بینکنگ آ جائے؟ اس نے کوئی ایکچوئل گیم پلان دیا ہے ریاست کو, یا بس ختم کر دو؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو یہی بات ہو رہی ہے, فل ریزرو کا تو کہیں ڈسکشن میں وہ نکل ہی نہیں رہا نا. وہ انٹرسٹ ریٹ پالیسی کے اوپر ان کا مراد کیا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ سود ختم کیا جائے؟ ان کا مراد یہ ہے, دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی میجورٹی جو اسلامک بینکس جو کر رہے ہیں, یعنی 20% اسلامک بینکنگ ہوگی, 20-25%. اس طرح کی اسلامک بینکنگ جو ہے وہ اور بینک بھی اڈاپٹ کریں گے. ہو سکتا ہے 2027-28 تک پوری نہ ہو, پھر 1 آدھ سال کی اور ایکسٹینشن مل جائے. لیکن اگر یہ پوری اسلامک بینکنگ پوری ہو بھی جائے گی تو جو اسلام کا جو آبجیکٹیو ہے, دیکھیں آپ نام چینج کر لیں, ٹھیک ہے, آپ کہ جو کسی آدمی کا نام چینج کر لیں یا کسی پروڈکٹ کا نام چینج کر لیں اور کچھ چیزیں ٹھیک بھی کر لیں, لیکن جب تک آپ بنیاد ٹھیک نہیں کریں گے نا, اس کی بنیاد, اور اس وقت تک کہ جو اسلام کا جو آبجیکٹیو ہے, قرآن میں دیکھیں کیا اکنامک آبجیکٹیو, کہ تمہاری دولت صرف امیروں میں گردش نہ کرے, غریبوں کی پروٹیکشن ہو. جب اس وقت اسلامک بینکنگ بھی بڑھ رہی ہے, غربت بھی بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر. تو جو بینکنگ کے ساتھ جو 2 مسائل ہیں نا, جو آپ کو بتا رہا ہوں, کہ جیسے ہی آپ یہ مسئلے حل کریں گے, تو یہ جو فل ریزرو بینکنگ کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو مین اسٹریم چیز ہے یہ, یعنی بڑے اکانومسٹ نے اس کو سپورٹ کیا, فریڈ مین ہے, فیچر کی بڑی بک ہے اس کے اوپر, 200-300 اکانومسٹ نے اس پہ لیٹر لکھا ہے تھا, یہ 1940 وغیرہ میں. سوئٹزرلینڈ کے اندر ابھی اس پہ پارلیمنٹ ابھی ریفرنڈم ہوا, گرین لینڈ کے اندر, مطلب مین اسٹریم بھی چیز ہے. تو ایک لحاظ سے ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کی بینکنگ جو ہے نا, وہ ان کے اکنامک سسٹم کو پرابلم میں کریٹ کر رہی ہے. تو ایک لحاظ اگر اس میں 2 گروپس ہیں فل ریزرو کے اندر, ایک جو ہے وہ شکاگو اسکول والے ہیں, اور ایک جو ہے فشر وغیرہ ہیں. دونوں کا ویو یہ ہے کہ اگر آپ نے نا منی کریشن کو ٹھیک کر لیا تو آپ نے 80% اکنامی کا مسئلہ حل کر لیا, کیونکہ منی کریشن اگر آپ نے اسٹیٹ کے ہاتھ میں ایک پریڈکٹیبل طریقے سے ہوگی اور وہ صحیح کاموں میں خرچ ہوگی. جو بینکوں کی لینڈنگ یا انویسٹمنٹ ہے نا, اس میں دونوں گروپوں کا اختلاف ہے. ایک گروپ کا خیال ہے کہ جی آپ ڈیٹ بیس بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو شکاگو اسکول والے ہیں ان کا ویو یہ ہے کہ نہیں, ڈیٹ والا جو ہے انہیرنٹلی اس میں رسک ہے, تو بینکوں کو آگے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریئل پروفٹ شیئرنگ کے اوپر کرنا چاہیے. تو ایک لحاظ سے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے معروف کا, اس لحاظ سے یہ جو چیز ہے کہ یہ معاشرے میں اویلیبل, یعنی یہ اکنامی میں اویلیبل ہے, اس کے اوپر بے شمار ٹیکس موجود ہے, ڈیٹیل موجود ہیں, اور اس کو اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم اسلامک آئیڈیاز کے مطابق کام کر سکیں گے. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے بڑے اس کے فائدے بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ آپ کا ڈیٹ خاتمے کی بات ہو رہی ہے, انفلیشن خاتمے کی بات ہو رہی ہے, تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ ہے. خالد صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو ای میل وغیرہ کیا کریں؟ ہاں ای میل آپ دے دیجیے گا, میں آپ کو. کیا آپ کا ای میل سر؟ قانت QNIT_خلیل اللہ, اس کو یہاں پر اٹیچ کر دیں گے ہم. قانت صاحب آپ کا hotmail.com. ہاٹ میل, قانت صاحب ابھی بھی ہاٹ میل استعمال کرتے ہیں, تو گڈ لک. قانت صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.